زنجانی صاحب، یہ بالخصوص کچھ اہم کاموں سے پہلے لوگ آپ سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ جناب میرے ستارے کہاں پر ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں، سفر کروں یا نہ کروں۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کس حد تک لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر، اور جو آپ کی طرف آتے ہیں، مطلب اسٹرولوجی کی طرف چلے جائیں، زائچے کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے چلے جائیں، تو مذہبی حلقوں جی کی طرف سے کچھ آپ کو رکاوٹ یا تنقید کا سامنا تو رہتا ہوگا؟ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پینل یہاں پہ موجود ہے۔ قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت اور نعت ہمیں سنائی، اور مفتی صاحب نے بھی بڑا اچھا جو ہے تجزیہ دیا استخارے کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اس کی رحمت کو طلب کرنا۔ اور اسی طرح ایسٹرالوجی کے اندر بھی ہم لوگ جب کسی بھی شخص کا ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی فرد ہے اس کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سائنٹیفکلی۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ 4 عناصر کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جس میں ارتھ، ایئر، واٹر، فائر، یہ 4 عناصر ہیں۔ اور پوری دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں 12 حصوں میں، یعنی پوری دنیا میں 12 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، چاہے شادی ہے یا کوئی بھی کام ہے، کہ آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کی ایجوکیشن کے مطابق، آپ کے معاشرے کے مطابق، اور آپ کی ایج کے مطابق کون سا ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے یا کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، یا کس شخص کے ساتھ آپ کا مزاج مل سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے، کہ ہر بلڈ گروپ جو ہے وہ کسی دوسرے بلڈ گروپ کو نہیں لگ سکتا، آپ وہاں پہ چیزیں متصادم نہیں کر مختلف سکتے اس ہوتی کو۔ ہیں۔ تو ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، بالکل ایسی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، 100% اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ہی حکم سے ساری چیزیں جو ہے اللہ قدرت رکھتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایک اچھا اسٹرالوجر ہوگا، وہ ایک انسان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر آج بارش ہونے والی ہے تو ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں، ہم قدرت سے لڑ نہیں سکتے، ہم پریکاشنز کرتے ہیں کہ ہم گیلے ہونے سے بچ جائیں، لیکن چیٹے پھر بھی پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسٹرالوجی جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی ایسی آپ کے مزاج کے مطابق خرابی ہونے والی ہے، تو آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد بہتر وقت میں آپ اس چیز کو انجام دیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آئمہ معصومین کے فرامین ہیں کہ کمر رب، اب کمر در اقرب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مون ان اسکارپیو، کہ کوئی بھی نیک کام یا آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ کرنا ہے، آپ اس میں مت کیا کریں، آپ اس میں رک جایا کریں، یہ جب وقت گزر جائے پھر اس کے بعد پھر اسی طرح سورج گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن لگتے ہیں۔ ابھی یہ 8 اپریل کو تاریخ کا 30 سال کے بعد بہت بڑا سورج گرہن لگا تھا۔ پوری دنیا جی کہتی ہے حافظ صاحب، کہ آپ سورج زندانی کو نہ صاحب دیکھیں، اس سے معذرت کے ساتھ نیگیٹو آپ کی ویوز بات کاٹ نکلتی رہی ہیں، ہوں۔ آپ احتیاط کریں۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جی 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 السلام علیکم۔ السلام علیکم، فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فاطمہ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک پامس تھے، انہوں نے نا میرا ہاتھ دیکھا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری نا 2 منگنیاں ہوں گی، ایک تمہاری اپنی مرضی سے ہوگی جو نہیں چلے گی، اور دوسری ہوگی تمہارے اماں ابا کی مرضی سے جو چلے گی۔ لیکن اب ہوا تو ایسا ہی ہے، منگنیاں تو ہوئی 2 ہی ہیں، لیکن چلی دونوں ہی نہیں ہیں، دونوں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو نہ بات ہاں میں آئی نہ میں آئی، تو اس بات کی کیا مطلب ہے کہ اب کیسے انسان جان سکتا ہے کہ سچائی تھی یا نہیں تھی، یا کیا ہے اس کے حوالے؟ ٹھیک ہے، یہ جواب آپ کا لیتے ہیں پہلے، چونکہ یہ زنجانی صاحب کی طرف جائے گا پہلے سوال، اور پھر واپس آئے گا مفتی صاحب کی طرف، کیونکہ پامس کا ذکر ہوا ہے۔ تو زنجانی صاحب یہ آپ نے سوال سنا ہوگا، اس پر آپ اپنی رائے دیجیے گا، پھر مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ بالکل ایسی، دیکھیں جہاں تک پامسٹری کا تعلق ہے، دش شناسی کی اگر بات کی جائے تو اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے لال کتاب، اور اس کے اندر بڑی تاریخ اس کی ملتی ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے کیا چیزیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ حافظ صاحب بتاتا چلوں
کہ پامسٹری ایک چھوٹی سی برانچ ہے ایسٹرالوجی کی، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ دش شناسی بھی کریں نا تو اس میں کوئی بھی دش شناس ہوگا وہ یہی کہے گا یہ مشتری کا ابھار ہے، یہ زہرہ کا ابھار ہے، یہ مریخ کا ابھار ہے، آپ کے ہاتھ میں 2-3 لائنز ہیں۔ یہ چیزیں حتمی نہیں ہوتی ہیں، یہ حتمی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ مکمل طور پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور سٹی آف برتھ کے مطابق آپ چیزوں کو لے کر چلیں، تو پھر جو ہے چیزیں زیادہ ایکوریسی کے قریب آ سکتی ہیں، 80% 70% آپ کے معاملات بہتری کی طرف۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ یا زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں، یہ تو ہم ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں نیک وقت میں اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، ہمیں مثبت وقت میں اپنی چیزوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے اس بہن کی جو منگنی یا شادی ہوئی ہے وہ کسی خراب وقت میں ہوگی جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں چل پائی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور باقی انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو بھی ان کو بتایا اس میں سے کچھ ٹھیک مطلب ہوا، کچھ یہ غلط ہو ہوا، سکتا ہے 100% اللہ کی وقت کا ذات ہے، تعین وہی بھی بہتر بہت ضروری ہے جانتی مفتی صاحب۔ پامسٹری اور جیسے بھی زنجانی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے اسٹرالوجی کی، تو اس حوالے سے کیا یہ خاصا سخت موقف بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو آپ کو قرآن و سنت سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہی عرض کر سکتا ہوں، باقی کسی فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ یا رہی بات یہ کہ ابھی بات ہوئی بدشگونی کی، اسلام کے اندر بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، یہ تو بالکل واضح طور پہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ کسی چیز کو کہہ دینا کہ یہ میرے لیے منحوس ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، اچھا شگون لے سکتے ہیں آپ، جیسا کہ ابھی انہوں نے وہ حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار جس کا ہے کہ جو نیک کام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو تمام کام ہی نیک ہیں، وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو بدھ سے آغاز کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ منگل کو شروع کیا گیا کام غلط ہے، صرف یہ کہ اچھا شگون آپ لیتے ہیں، جمعہ کے دن کسی کام کا آغاز کرتے ہیں یا بدھ کے دن یا پھر پیر کے دن، اس امید کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو اگر اچھا شگون لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دینا کہ فلاں وقت میں یہ کام شروع ہوا تھا اس وجہ سے غلط ہے۔ زمانے کو برا کہنے کے حوالے سے واضح طور پر حدیث بھی موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے معاذ اللہ، یہ صرف بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بندہ مجھے غلط کہتا ہے، گالی دیتا ہے، مولا کریم تیری ذات تو ان تمام کوئی قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو فرمایا جب بندہ زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے، میری طرف چونکہ زمانے کا خالق میں ہوں تو میری طرف وہ برائی کی نسبت کرتا ہے۔ تو بہن کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے، چونکہ انہوں نے گمان کر لیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ ایسا ہوگا، میرے خیال سے اس یقین کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ اگر وہ ان تمام باتوں کو جو علم نجوم کے ماہرین نے بتائی تھیں یا دست شناس جو تھے انہوں نے بتائی تھیں، صرف ان تمام باتوں کو اس معنی میں لیتی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بھی حافظ صاحب بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ دیکھیں بدھ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے کھانا، اللہ تعالیٰ کی ذات رزق تو اسے بھی عطا فرماتی ہے لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو گمان جیسا بندے کا ہوتا ہے نا، ویسا بعض دفعہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا تمام سننے والوں کو کہ اگر آپ کسی کے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، ویسے تو بہترین حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل ہونا چاہیے، ویسے ہاتھ دکھانا ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یقین کامل کے ساتھ دکھائیں گے غلط ہوگا۔ ہاں اگر کچھ آثار دیکھ کے کوئی بندہ اپنی رائے نرمی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ دکھایا جائے، بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ دیکھیں نا، اس طرح آپ کا جو توکل ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، وہ ایک تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایسا ہی ہوگا، اور جب آپ کے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوں گی نا تو بعض دفعہ ویسا ہی ہو جائے گا، تو آپ کا یقین اس بات پہ کامل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کا توکل ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب آپ کا یہ مسلمان زنجانی صاحب کے پاس جو جاتے ہیں ان کا توکل ہٹ جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں زنجانی صاحب کے پاس جائیں یا کسی کے پاس بھی جائیں، میرا مقصد کسی بھی فرد واحد پہ تنقید کرنا یا کسی کو اس معنی میں غلط کہنا نہیں کہ کوئی کس طرح کر رہا۔ انہوں نے بڑی اچھی تمہید باندھی، اور میں نے زندگی میں اس سے پہلے جو یہ تمہید ہے نا جو انہوں نے شروع میں باندھی کہ بلڈ گروپ کی مثال دی، اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں،